السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ بول بس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ربیع بن ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں فارمر پریزیڈنٹ آف کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب اپنا قیمتی وقت مجھ سے تھوڑا سا وقت دینے کے لیے. مجھے دو ہی واز ویری بزی اور ابھی ایک ریسنٹ نیوز بریک ہوئی ہے کہ انڈسٹریز ہماری اسٹرائک پہ جا رہی ہے ڈیو ٹو گیس ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی گورنمنٹ کی طرف سے. تو شیخ صاحب اس نیوز میں کتنی حقیقت ہے؟ فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیے گا پہلے, اینڈ سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ گیس کیوں پرووائڈ نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے اسپیشلی فار دا انڈسٹری آف کراچی. ہمیشہ ہر سال ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ونٹرز آتی ہیں ہمارے پاس ہمیں گیس نہیں ملتی, جب سمرز آتی ہیں ہمیں بجلی نہیں ملتی, تو ہم ہر وقت اسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, جبکہ ان کے پاس آلٹرنیٹ ارینجمنٹ یہ کر سکتے تھے. یہ ہر سال ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ ارینجمنٹ اگر نہ کریں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے اوپر. جبکہ کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر جو تھی وہ اتنی بری سچویشن نہیں تھی گیس کی جو اس سال تھی. اس کی ایک مین وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو RLNG کے جو ٹرمینل یہاں پر لگے ہیں, صحیح ہے, تو لاسٹ ایئر ان کی جو پروڈکشن تھی تقریباً 1100 MMCFD تھی, جو کہ اس سال RLNG نہ امپورٹ کرنے کی وجہ سے جو اس کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 300 MMCFD گر کر 800 MMCFD پر آ گئی, جس کی وجہ سے تقریباً 300 MMCFD کا شارٹ فال آیا اور گیس کرائسس پیدا ہو گیا. تو یہ مس مینجمنٹس ہیں, جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا پچھلے سال. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری جو ہے ہم نے کیپیسٹی اپنی ٹرمینلس کی بڑھا لی ہے, تو آپ کو جو ہے وہ دونوں ٹرمینل سے تقریباً 650 MMCFD کی پروڈکشن ملے گی, جو کہ 1300 MMCFD بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ الٹا کٹیل ہو گئی. یہاں پر 200 بڑھنی چاہیے تھی, الٹا 300 گھٹ گئی اور یہ کرائسس پیدا ہو گیا. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے 24 گھنٹے کا بھی فی الحال الٹیمیٹم دیا ہے, سو ان کیس اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو واٹ ول بی یور نیو اسٹریٹجی, اور کیا پلان ہوگا آپ کا؟ دیکھیے جی, پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ یہی کام ہوا تھا. گیس انڈسٹری کی انہوں نے بند کر دی تھی. سب سے آسان جو ان کو کام ملتا ہے ان کے پاس جب بھی آتا ہے, یہ گھریلو صارفین کو تو اس دفعہ انہوں نے خوب رگڑا دیا ہے. جی ہاں, لیکن پچھلے سالوں میں گھریلو صارفین کو زیادہ ٹربل نہیں آئی, جو کہ اس سال تو سبھی کو آئی ہے. پریورٹی انڈسٹری ان کی ہے ہی نہیں ہے. اگر انڈسٹری ان کی پریورٹی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. سمپل سی بات ہے کہ مس مینجمنٹ ہے, یہ کر سکتے تھے. ان کے پاس سارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اگر یہ RLNG امپورٹ ہی نہیں کریں گے تو ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ عمر ایوب اس سے پہلے جتنی بھی ان کے گورنمنٹ میں پچھلے 3 سال سے یہ کرائسس زیادہ بڑھ گیا. تو میں اس پہ آپ کو کیا بولوں, انڈسٹریاں جو ہیں یہ تو آلموسٹ بند ہی ہیں. لیکن شیخ صاحب گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس بار انڈسٹریل ایکسپورٹ سے اتنا ریونیو جنریٹ کیا. جیسے ابھی انہوں نے ریسنٹ بتایا کہ 25 ارب کروڑ ڈالر آئی گیس انہوں نے جنریٹ کیا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ صرف باتیں ہیں یا واقعی ہماری انڈسٹریز اتنی اسٹرانگ ہو رہی ہیں اس گورنمنٹ پہ اسپیشلی, کیونکہ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریز کو بہت اسٹرانگ کیا اور ہم نے بہت ریونیو جنریٹ کیا, بٹ جب اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ گیس تک فراہم نہیں کی جا رہی, تو ان باتوں میں کتنی سچائی ہے ان کی؟ دیکھیں ان کے ایکسپورٹ ٹارگٹس پورے نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اسپیشلی جو ٹیکسٹائل کے جو ٹارگٹس بنا کے بیٹھے ہیں یہ بالکل پورے نہیں ہونے, کیونکہ گیس ہی نہیں ملی لوگوں کو. آلٹرنیٹ انرجی پہ لوگوں نے کام کیا, اس سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ دگنا ہو جاتی ہے, تو وہ پھر وائبل ہی نہیں رہتا کاروبار کرنا. اس کے علاوہ لوکل انڈسٹری کو بڑا جو ہے گیس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لوکل پروڈکشنز ڈسٹرب ہوئیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس میں اس چیز کا بھی ایک ہاتھ ہے کہ پروڈکشنیں لوگوں کو انڈسٹریوں کی کم ہو گئی ہیں. اب ہمارا جیسے آپ مثال لے لیں, گھی انڈسٹری جو ہے یہ جو گیس کے بغیر جو ہے نیچرل گیس کے بغیر اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ نیچرل گیس کی کریکنگ کر کے ہائیڈروجن گیس ملتی ہے, اور جو کہ گھی کے استعمال ہوتا ہے گھی کی پروڈکشن میں. تو یہ ایک بہت بڑا گھی انڈسٹری کے لیے بھی چیلنج رہا ہے اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھی انڈسٹری کو. اس طرح اور بھی مختلف انڈسٹری ہیں.
تو یہ سچویشن جو ہے میرا نہیں خیال کہ مجھے ابھی فروری میں بھی ٹھیک ہوتی نظر آ رہی. یہ کہ مارچ میں جا کے جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو تب آٹومیٹکلی اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے میکینزم پہ آ کے ہی یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ جی ان منسٹروں نے یہاں پہ کچھ کر لینا ہے, ان کے وزیروں نے کچھ کر لینا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. سو مین وائل مطلب ایسوسیشن کا اس وقت کیا مطلب پلان ہے کہ انڈسٹریز بند کر دی جائیں گی اگر گیس پراپر فراہم نہیں کی گئی, یا پھر کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے الٹیمیٹم دیا. آج ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس ہوئی ہے. ساری کراچی کی جتنی بھی انڈسٹریل ایسوسیشنز ہیں سب نے مل کے جو ہے وہ 48 آور کا الٹیمیٹم دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ہماری گیس جو ہے ریسٹور کی جائے, نہیں تو پھر جو ہے وہ گھراؤ کیا جائے گا. ہم لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی روڈ پہ آ جائیں. تو جب انڈسٹریز روڈ پہ آئے گا تو ملک کی اکانومی کیسے چلے گی؟ یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. تو یہ ابھی اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی پریورٹی بدل دیں اور انڈسٹری کو گیس دے دیں تاکہ یہ اس سچویشن پہ انڈسٹریز نہ جائیں. اور کیونکہ جب انڈسٹریز سارے اکٹھے ہوں گے تو ایس ایس جی سی کے آفس کے باہر بھی جائیں گے, ادھر بھی دھرنا دیں گے. اس کے علاوہ پرامن, اس کے علاوہ جو ان کے ٹرمینلز ہیں ادھر بھی جانے کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ صبح یہ اٹھ کے دفتروں میں جائیں اور شام کو کام کیے بغیر واپس آ جائیں. ان کے لیے اتنا آسان میرا نہیں خیال کہ ہونے دیا جائے. شیخ صاحب, اگر گیس کی ایسی ہی کنڈیشن رہی تو کیا ہم اپنے ٹارگیٹس جو اب تک ریچ کر رہے تھے کیا وہ فیوچر وہ ریچ کر پائیں گے؟ دیکھیں, اس سچویشن پہ تو ٹارگیٹس کیسے ریچ کیے جا سکتے ہیں, اور یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اوور آل دیکھا جائے یہ ساری مس مینجمنٹ ہے. اب یہ اپنا یو ایف جی اگر کنٹرول کر لیں, جسے کہتے ہیں لائن لاسز, میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ویورز دیکھ بھی رہے ہیں اس پروگرام میں, 18 سے 20% ان کے لائن لاسز ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. یعنی کہ 18% جو ہے وہ گیس ضائع ہو جاتی ہے, ناقص جو ان کا انتظام ہے پائپ لائنوں کا اس کی وجہ سے. اگر یہ 18% اس گیس کو بچا لیں تو آج جو ہے وہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑے, لیکن وہ اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ بھی اس دفعہ جو زیادہ پرابلم ہوئی گیس کی, کیونکہ ہر سال جو ہے ونٹرز میں جو فرٹیلائزرز ہیں یہ شٹ ڈاؤن پہ جاتی ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت فرٹیلائزر کا بھی کرائسس چل رہا ہے ملک کے اندر, جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ نے ان کو شٹ ڈاؤن پہ نہیں جانے دیا. تو یہ جو گیس کا جو اس وقت پیک ڈیمانڈ کا سیزن ہے, کیونکہ ایک فرٹیلائزر جو ہے وہ 60-70 MMCFD کنزیوم کرتی ہے, تو ایک بہت بڑا ایک والیوم یہ بھی استعمال کرتے ہیں گیس کا. تو یہ بھی اس وقت ان کو ایک پرابلم آئی ہے ایس ایس جی سی کو کہ فوجی فرٹیلائزر شٹ ڈاؤن پہ نہیں گیا, نہیں تو اگر وہ شٹ ڈاؤن پہ چلا جاتا تو پھر بھی ان کی کوئی فیس سیونگ ہو جانی تھی. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, اگر یہ اس کو کنٹرول کریں تو یہ اس پہ قابو پا سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. کوئی ایسی بات جو میں آپ سے اب تک پوچھنا بھول گیا, یا کوئی آپ میسیج گورنمنٹ کو دینا چاہیں یا ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ دیکھیں, میسیج تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں خاص طور پہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں. اب جیسے ہمارے جو انرجی کے منسٹر ہیں, یہ جو گیس اینڈ الیکٹریسٹی پاور کے جو منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب, یہ اکثر جو ہے زیادہ تر یہ دوسری پریس کانفرنسز میں بھی نظر آتے ہیں. بھئی آپ جو ہے اپنی جو آپ کا شعبہ ہے, آپ کی جو ڈومین ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس پہ پوری توجہ دیں, اس کے بعد دوسری چیزوں میں گھسیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم سب پہ لاگو ہوتی ہیں کہ ہم سب اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں اور اس کے مطابق پرفارم کریں, تو کیوں نہیں چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ فار واچنگ بول بز. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور میری آخر میں یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر ہماری انڈسٹری مضبوط ہوگی تو آبویسلی ہم ایز اے اسٹیٹ مضبوط ہوں گے. ربیع الدین ملک کو دے اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.